5 4 3 2 1 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قواعد زبان قرآن حصہ دوم کا سبق نمبر 235، لیسن نمبر 235۔ دیکھیے، اب تک ہم نے بات کی افعال تعجب کی، افعال مقاربہ کی، افعال شروع کی اور افعال رجا کی، افعال تسعیر کی۔ اب ہم کچھ افعال جامدہ اور متفرق قسم کے افعال کا تذکرہ کریں گے۔ افعال جامدہ سے مراد جو ہے انرٹ اور انویریبل وربز ہوتے ہیں، یعنی یہ فعل جامد وہ فعل ہوتا ہے جس کی مکمل تصریف نہیں ہوتی، جزوی تصریف ہوتی ہے۔ اور افعال جامدہ کی حسب ذیل 5 قسمیں ہیں۔ تو پہلی قسم ہے مکمل جامد، یعنی 100% جامد، اور دوسری قسم وہ ہے جن کا صرف فعل ماضی استعمال ہوتا ہے، اور بعض ایسے ہیں جن کا ماضی اور مضارع استعمال ہوتا ہے، اور بعض ایسے ہیں جن کا صرف فعل امر استعمال ہوتا ہے، اور بعض ایسے ہیں جن کا صرف فعل مضارع استعمال ہوتا ہے۔ اب ذرا ہم بات کرتے ہیں کہ افعال مدح میں نعمہ اور نعمت واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی گردان نہیں آتی، تو یہ مکمل جامد ہے، یا تو نعمہ استعمال ہوگا یا نعمت استعمال ہوگا، دیٹس آل۔ اچھا، اب دوسری چیز دیکھیے کہ افعال ضم میں بئس اور بئست واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی گردان نہیں آتی، یہ بھی مکمل جامد ہے، تو بئس استعمال ہوگا یا بئست استعمال ہوگا۔ اب اگلی چیز دیکھیے، افعال تعجب۔ افعال تعجب میں ما افعل اور افعل بھی دونوں مکمل جامد ہیں۔ افعال تعجب میں ہم نے بتایا تھا نا کہ باب افعال کا ماضی کا صیغہ افعل ماضی کا صیغہ، اس کے سے پہلے ما لگایا جاتا ہے، تو ما افعل۔ تو اور دوسرا اس کا طریقہ ہوتا ہے، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، لیکن طریقہ یہ کہ فعل امر باب افعال کا افعل، اس کے ساتھ بی لگا کر پھر اس میں استعمال ہوتا ہے، یا اس میں ضمیر استعمال ہوتا ہے، افعل بھی، تو یہ بھی مکمل جامد ہیں۔ اور افعال مرکب مکفوف مطلقاً جامد ہیں، جیسے مرکب کا مطلب ہے جس کے بعد ما کا اضافہ کر لیا گیا ہو، جیسے کثر ما، قل ما، طال ما اور قصر ما، تو یہ بھی مطلقاً جامد ہیں۔ اور اسی طرح دیکھیے افعال استثناء ہیں، جیسے ما حاشا، ما خلا، ما ادا، افراد اور تذکیر کے لیے لازم ہوتے ہیں۔ اور افعال ناقصہ میں سے لیسا اور ما دامہ کے صرف ماضی کے صیغے استعمال ہوتے ہیں، لیسا اور ما دامہ ماضی، تو جیسے لیسا، لیسو، لیست، لستم، لستو وغیرہ، صرف ماضی استعمال ہوتا ہے۔ اور افعال رجا میں ہرا عصا صرف صیغہ ماضی میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے عصا اور عصیا، عصو، عصینا، عصیتم، یہ اس طرح کے صرف فعل ماضی۔ اور افعال شروع بھی صرف صیغہ ماضی میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے شرع اور تفقہ۔ افعال ناقصہ میں سے ما انفکا اور ما بریہ، ما زالہ، ما فتیہ کے دونوں صیغہ ماضی اور مضارع استعمال ہوتے ہیں، جیسے انفک، ینفکو، انفکو، ینفکون، تو یہ ماضی اور مضارع دونوں استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا، اسماء افعال میں سے ہاتی صرف امر میں استعمال ہوتا ہے،
ہاتھی، اور اس کا فعل ماضی اور فعل مضارع نہیں آتا، صرف فعل امر آتا ہے۔ نوٹ کیجئے، فعل ماضی مضارع نہیں آتا، صرف فعل امر آتا ہے۔ ہاتھی، ہاتھیا، ہاتھو، ہاتھی، ہاتھینی، قرآن میں جیسے ہے ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین۔ اور یذرو، یہیتو افعال مضارع جامد ہیں، یہیتو کا ماضی اور امر نہیں آتا، اور اسی طرح یذرو کا ماضی بھی نہیں آتا، مضارع اور امر کے صیغے استعمال ہوتے ہیں۔ اتذرو موسیٰ وقومہ، جیسے قرآن میں ہے کہ کیا موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا، یعنی درباری جو تھے وہ فرعون سے کہنے لگے کہ یہ تو بہت فسادی آدمی ہے، نعوذ باللہ، موسیٰ جو ہیں، اور ان کی قوم تو ہماری غلام قوم ہے، تو اب یہ تو نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے ہیں، اور تو اے فرعون، یعنی بادشاہ سے کہہ رہے ہیں، بادشاہ سلامت، کہ آپ اپنی قوم کو اور موسیٰ کو اسی طرح چھوڑ دیں گے۔ تو یہاں تذرو استعمال ہوا ہے، دیکھیے۔ اچھا، اسی طرح سورہ انعام میں ہے وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، تو آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ اچھا جی، اب ذرا یہ اگلے صفحے پر ایک ٹیبل ہے، ذرا آپ اس کو دیکھ لیجئے اور اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے کہ پہلے کالم میں مکمل جامد افعال ہیں، دوسرے میں وہ جن کا صرف فعل ماضی استعمال ہوتا ہے، تیسرے میں ماضی اور مضارع دونوں استعمال ہوتے ہیں، چوتھے میں دیکھیے صرف فعل امر استعمال ہوتا ہے، اور آخر میں صرف فعل مضارع میں۔ تو اب یہاں دیکھیے کہ جو افعال مدح و ذم میں مکمل جامد جو ہیں کہ نعم اور حبذا اور بئس، ساء، یہ سب کیا ہیں؟ مدح و ذم میں۔ اور مرکب میں طالما، قصرما، قلما اور شدما، اور افعال تعجب میں ما افعل اور افعل بھی، اور افعال استثناء میں ما عدا، ما حاشا، ما خلا۔ یہ جو چیزیں آپ کو بیان کی گئی ہیں یہ مکمل جامد ہیں، اس کی تصریف نہیں ہوتی۔ اچھا، اب جن کا صرف فعل ماضی استعمال ہوتا ہے، صرف فعل ماضی، مضارع اور امر وغیرہ نہیں، صرف فعل ماضی، وہ کیا ہے؟ افعال ناقصہ میں سے لیسا، ما داما، اور افعال مقاربہ میں سے قربا اور کادا، اور افعال رجا میں سے ہرا، عشا، اور افعال شروع میں سے شرع اور تفقہ۔ اچھا، تیسری قسم کون سی ہے؟ افعال ناقصہ جن کا ماضی اور مضارع دونوں استعمال ہوتے ہیں، یبرہ، ما بریہ، بریہ اور یبرہ، اور ما زالا، ما فتیہ، ما انفک۔ اور فعل امر میں دیکھیے تعالی، حب اور حلم، تعلم، یہ جو ہیں یہ صرف فعل امر کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، اور صرف فعل مضارع میں یہیتو کا فعل ماضی اور امر نہیں ہوتا، صرف فعل مضارع استعمال ہوتا ہے، اور یذرو کا فعل ماضی بھی نہیں ہوتا۔ اچھا جی، اب ذرا ہم متفرق کچھ افعال کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ بعض مجہول افعال ہیں جو مفعول کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے بہوتا ہے، بہوتا کا مطلب ہے مبہوتن، بہوتا مبہوتن، تو دراصل فعل مجہول ہے لیکن مفعول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے سورہ بقرہ میں فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو نمرود یا نمرود، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو بُہِت، تو یہاں بُہِت یہ فعل مجہول ہے لیکن مفہوم دے رہا ہے کہ یہ مبہوت ہو گیا۔
تو وہ کافر مبہوت ہو گیا، یعنی نمرود مفعول ہو گیا۔ اچھا اسی طرح دیکھیے اُتُّرَّ، تو یہ بھی فعل مجہول ہے لیکن مفعول کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے مضطر، اُتُّرَّ۔ تو جیسے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو اللہ نے پہلے حرام چیزیں بتائیں، اس کے بعد استثناء بتا دیا کہ جو شخص بے قرار ہو جائے، حالت اضطرار میں، اضطر مستر ہو جائے، بے چین ہو جائے، بے قرار ہو جائے، مجبور ہو جائے، تو غیر باغ ولا عاد، اور وہ باغی بھی نہیں ہے، عادی بھی نہیں ہے، یعنی وہ قانون شکنی کا ارادہ بھی نہیں رکھتا اور حد سے تجاوز بھی نہیں کرتا، یعنی جتنا اس کو ضرورت ہے بقا کے لیے، زندگی کے لیے، بس اتنا ہی، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، فلا اسم علیہ۔ اچھا جی، اب آ جائیے یہاں کچھ بات ہو جائے کانا کی، یہ بڑا اہم سبق ہے، کانا کے 5 مختلف استعمالات۔ تو کانا شیخ منا القطان نے مباحث علوم القرآن میں ابو بکر رازی اور زرکشی کے حوالے سے کانا کے 5 استعمالات بتائے ہیں۔ نمبر 1 ہے کانا منقطع، اور یہ اس کے اصل معنی ہے، جیسے کانا کا مطلب ہے تھا، وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ، یہ کانا منقطع ہے، اصل معنی ہے یعنی شہر کے اندر 9 رہط تھے، 9 جتھے دار تھے۔ کانا فی الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ، یہ قوم سمود کے بارے میں بتایا گیا جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف سازش کی تھی، 9 سردار تھے، یہ رہط تھے۔ دوسرا کانا ہے، دیکھیے ایک ازل اور ابد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، تو یہاں کیا مطلب ہے اس کا کہ ازل سے لے کر ابد تک ہمیشہ اللہ تعالیٰ تو علم رکھنے والا ہے، حکمت رکھنے والا ہے۔ تو یہاں کانا کا مطلب تھا نہیں ہے، بلکہ کانا کا مطلب ہے بھی اور تھا بھی اور رہے گا بھی، تو یہ کانا ازل تا ابد ہے، ہمیشگی کا مفہوم ہے۔ تیسرا کانا ہوتا ہے بمعنی حال، جیسے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یعنی اب دنیا میں وہ جو ہے تم بہترین امت ہو جسے انسانیت کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا، اخرجت للناس، انسانیت کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا، خیر امت، بہترین گروہ، اخرجت للناس، یعنی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے یہ، اور ذمہ داری کی بھی بات ہے۔ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے کنتم، تو یہ کنتم حال ہے یہ۔ اور اسی طرح دیکھیے ایک کانا ہوتا ہے مستقبل کے لیے، کانا مستقبل کے لیے ہوتا ہے وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، کہ وہ اللہ کے نیک بندے ابرار وہ ہیں جو اس دن سے ڈرتے ہیں، یخافون یوماً کان شرہ مستطیرا، جس کا شر ہمگیر ہوگا، جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، تو یہ کانا ہوگی کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ دیکھیے اچھا، حال کے معنی میں وہ آیت بھی ہے، حال کے معنی میں جو سورۃ الاحزاب میں آئی ہے، سورۃ الاحزاب میں آئی ہے، ذرا اس کا بھی میں تذکرہ کر دوں تاکہ اکثر لوگ وہاں غلطی کرتے ہیں اور آیت کے سمجھنے میں اشکال ہوتا ہے۔ سورۃ الاحزاب میں جو آخر میں بات کہی گئی ہے کہ آیت نمبر 72 اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو بلا شبہ
بلا شبہ ہم نے یہ امانت آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال. تو فابین ان یحملنہا، تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا. واشفقن منہا، اور وہ اس ذمہ داری سے ڈر گئے. وحملہا الانسان، اور انسان نے جرأت کا مظاہرہ کیا اور اس نے اٹھا لیا. حملہا الانسان انہ کان ظلوما جہولا. تو اب سنیے، انہ بلا شبہ وہ کان ظلوما جہولا. تو یہاں ترجمہ ماضی کا مت کیجئے، حال کا کر لیجئے کہ وہ ظلوم اور جہول ہے، یعنی بہت بڑا ظالم بن گیا ہے، بہت بڑا جاہل بن گیا ہے. تو یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تو جرأت کا مظاہرہ کیا، پہاڑوں نے انکار کر دیا، آسمانوں نے انکار کر دیا، زمین نے انکار کر دیا، انسان نے یہ بوجھ اٹھا لیا. اور اب یہ عالم ہے کہ وہ ظلم اور جہول بن رہا ہے. تو یہاں اس کا ترجمہ حال کیجئے، کانا کا ترجمہ. اچھا، چوتھا کانا مستقبل کے لیے ہوتا ہے، یہ بتا چکا ہوں. کانا شرہ مستطیرا، قیامت کی آفت ہمگیر ہوگی، اس کا شر جو ہے پھیلا ہوا ہوگا ہر طرف. اور پانچویں مثال ہے کانا بمانا سارا. سارا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یعنی وہ نافرمانوں میں شامل ہو گیا. تو یہاں یعنی عبادت گزار سے کافر ہو گیا، حالت بدل گئی اس کی. کانا جو ہے کانا من الکافرین. تو یہ 5 مختلف مفہوم ہیں جو استعمال ہوتے ہیں کانا کے. اجازت دیجئے اب ہم کتاب الحروف کی طرف آگے بڑھتے ہیں، اور وہ ہے سبق 236 سے لے کر سبق 251 تک. تو یہ تقریباً 15 اسباق ہیں جن میں حروف سے بحث ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.